ہائے، ایکسکیوز می۔ پورا خاندان اس انجانی آواز پہ مڑا۔ سامنے ایک خوبصورت لڑکی، نیلی شلوار قمیض، سر پہ دوپٹہ اوڑھے، ہائی ہیلز، گلابی ہونٹ، بڑی سنہری آنکھیں اور ہاتھ میں ایک سوٹ کیس۔ سب کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس پر ٹک سی گئیں۔ آپ کون؟ عروسہ نے آئی بروز اچکاتے ہوئے پوچھا۔ جی میں ثنا۔ ثنا نے جواب دیا۔ یہاں کیوں آئی ہیں محترمہ؟ عروسہ نے سوال کیا۔ جی وہ مجھے ایڈ ملا تھا کہ آپ کو ایک ایسی لڑکی کی رشتے کی ضرورت ہے جس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہو، ثنا نے بتایا۔ اوہ اچھا، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ آئیے بیٹھیے نا، رفعت جلدی سے صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ثاقب اور انور بھی کھڑے ہو گئے۔ جی۔ ثنا چلتی ہوئی آئی اور رفعت کے سامنے والے صوفے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ارے بیٹا کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ نا، انور نے کہا۔ انکل وہ بڑے کھڑے ہیں تو میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ اوہ اچھا، سب مسکرا کر بیٹھ گئے۔ ثنا بھی بیٹھ گئی۔ رفعت نے عروسہ کو اشارہ کیا۔ جی میں ابھی آئی، عروسہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ ہاں تو بیٹا کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ دراصل میں امریکہ سے ایک ویک پہلے آئی ہوں۔ میرے پیرنٹس کی کچھ عرصہ پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ میں بچپن سے امریکہ میں رہ رہی ہوں۔ مام ڈیڈ کے بعد اس دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا تو میں اکیلی ہی اپنے پاپا کا بزنس ہینڈل کرنے لگی۔ بٹ انکل آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے دور میں ایک لڑکی کا اکیلا رہنا مشکل ہے۔ میں نے سوچا شادی کر لوں، پر اپنے ہی ملک سے، اور ایک ویک سے یہاں آئی ہوں۔ ثنا چپ ہو گئی۔ عروسہ چائے سموسے لے آئی۔ تو بیٹا کیا خیال ہے تمہارا، شادی کے بعد کہاں رہنا چاہتی ہو؟ ثاقب نے سوال کیا۔ انکل میں شادی کے بعد سب کچھ اپنے ہسبینڈ کے نام کر دوں گی، اور مجھے گھر کے سارے کام آتے ہیں۔ امریکہ میں نے کوئی سرونٹ وغیرہ کام پر نہیں رکھا ہوا۔ میں آپ کے بارے میں سب کچھ معلوم کروانے کے بعد ہی یہاں آئی ہوں۔ اچھا ہوگا آپ بھی میرے بارے میں سب کچھ پتہ کروا لیں۔ ثاقب نے سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ ثنا نے سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ بھابھی لڑکی تو اچھی ہے، اور لاٹری بھی، رشتہ ڈن کر دو۔ عروسہ نے سرگوشی کی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاہد انور سے کہہ کر اس کا سب نکلواتے ہیں اور ڈن کرتے ہیں۔ لڑکی بھی بہت خوبصورت ہے، رفعت نے بھی آہستہ سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، آپ اوپر جائیں، گیسٹ روم میں آرام کریں، تب تک ہم آپ کو اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ نکاح کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ بیگ خاندان نے ثنا کے بارے میں سب کچھ معلوم کرنے کے بعد رشتہ ڈن کر دیا تھا، اور نکاح آج دن 11:30 پہ رکھ دیا گیا تھا۔ سارا گھر سجایا گیا تھا اور گاؤں کے کچھ لوگوں کو بھی بلایا گیا تھا۔ یار حریم، تیرا شہزادہ تو تیرا ہونے سے پہلے ہی پرایا ہو گیا، علینا نے حریم سے کہا، اور حریم دونوں یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ حریم آنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر خالہ نے زبردستی ہی بھیج دیا۔ چپ کر یار، یہ بھی کوئی لڑکا ہے ڈفر سا؟ مجھے تو کوئی خوبصورت لڑکا چاہیے، حریم نے سیڑھیاں اترتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، اور کل تو بڑا کہہ رہی تھی آ گیا میرے خوابوں کا شہزادہ، دل پر راجہ، علینا نے طنز سے کہا۔ اچھا تو تیرا کدھر گیا؟ حریم نے سیڑھیوں پہ ہی رک کر پوچھا۔ میرا تو یہاں کہیں ہوگا، تو چل نا، علینا نے کہا۔ حریم نے جیسے ہی سیڑھیوں پر ایک قدم بڑھایا، اس کا پاؤں لڑکھڑا گیا اور حریم نیچے گرتی چلی گئی۔ حریم نے آنکھیں بند کر لی تھیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ کسی کے بازوؤں میں تھی۔ حریم نے آنکھیں کھولی تو وہ علیان تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے کے چہرے پہ ٹک سی گئیں۔ اوہو، علینا کی آواز پہ دونوں ہوش میں آئے اور کھڑے ہو گئے۔ حریم دوسری طرف جانے لگی۔ انسان تھینکس ہی بھول دیتا ہے، علیان نے کہا۔ تھینکس کس بات کا؟ تم نے حساب برابر کیا ہے، ایک بار میں نے بھی تمہیں بچایا ہے، حریم نے پرسرات کی طرف اشارہ کیا۔ یادداشت بڑی تیز ہے آپ کی، علیان نے کہا۔ بادام تو نہیں کھاتی؟ پھر بھی، حریم کہتے ہوئے چل دی۔ ثنا تم تیار؟ رفعت نے جیسے ہی روم کا دروازہ کھولا، ثنا بیڈ پہ لہنگا پہن کر بیٹھ گئی تھی، مگر تیار نہیں ہوئی تھی۔ کیا ہوا ثنا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ رفعت نے ثنا سے پوچھا۔
آنٹی میری ہمیشہ سے خواہش ہے کہ مجھے میری مام تیار کریں، اور یہاں آپ میری مام ہیں تو کیا آپ مجھے؟ ثنا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ رفعت کو ثنا پر بے حد پیار آیا۔ چلو میں تمہیں تیار کر دیتی ہوں، رفعت نے کہا، اور ثنا کو آئینے کے سامنے بٹھا کر اسے تیار کرنے لگی۔ کچھ دیر میں ثنا تیار ہو گئی۔ ماشاء اللہ، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے میری بیٹی، رفعت نے کہا۔ ثنا سچ میں بہت حسین لگ رہی تھی، اس کے گورے چہرے پہ لال گال بہت سج رہے تھے۔ تھینکس مام، کیا میں آپ کو مام بلا سکتی ہوں؟ ثنا نے رفعت کو کہا۔ ہاں بالکل بیٹا، تم بلاؤ مجھے مام، میں تمہاری ماں ہی ہوں نا، رفعت نے مسکراتے ہوئے کہا تو ثنا خوشی سے اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ اب تم کمرے میں رہنا، ابھی 10 بج رہے ہیں، میں اقرا اور عروسہ تمہیں 11 بجے لینے آ جائیں گے، رفعت نے کہا۔ جی مام، رفعت کمرے سے باہر چلی گئی۔ ثنا خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر آئی۔ لڑکی نے اندر آتے ہی روم لاک کر دیا۔ ثنا اسے اچانک دیکھ کے ڈر گئی۔ ہو آر یو؟ ثنا نے سوال کیا۔ تیری موت، لڑکی نے جواب دیا۔ واٹ؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ثنا نے کہا۔ تبھی لڑکی کی آنکھیں سفید ہو گئیں، اس کے ناخن لمبے کالے ہو گئے اور اس کے بال، چھوٹے سے کھلے ہوئے بال، چوٹی میں تبدیل ہو گئے۔ ثنا خوف سے چلانے لگی تھی کہ ڈائن نے اپنی چوٹی سے ثنا کا گلا مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ثنا کی آواز حلق میں رہ گئی۔ ڈائن نے چوٹی سے ثنا کو اونچا اٹھایا اور دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ثنا بھی غائب ہو گئی۔ 11:15 پر جیسے ہی عروسہ اور رفعت ثنا کو کمرے سے لینے آئیں، دنگ رہ گئیں۔ ثنا اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ یہ کہاں گئی بھابھی؟ عروسہ کے چہرے پہ پریشانی کی شکن آ گئی۔ واش روم میں ہوگی، شاید تم چیک کرو، رفعت نے کہا۔ عروسہ نے واش روم چیک کیا تو ڈور اوپن تھا۔ نہیں بھابھی، یہاں بھی نہیں ہے، تو کہاں گئی یہ لڑکی؟ رفعت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بھابھی کہیں یہ بھاگ تو نہیں گئی؟ عروسہ نے کہا۔ چپ کرو عروسہ، دیکھو یہیں کہیں ہوگی، چلو بھابھی باہر دیکھتے ہیں۔ عروسہ کمرے سے باہر نکلی۔ پاپا چلہ کاٹنے گئے ہیں، تب تک میں کچھ پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آنس بیٹھے بیٹھے بور ہوا تو لائبریری میں آ گیا۔ سلیمانی کتابیں نہیں ہیں، نہ کچھ لیب میں ہیں، کروں تو کروں کیا آخر؟ انیس دماغ پہ زور ڈالتے ہوئے بولا۔ انیس نے راز ڈائن کو کھولا اور پھر سے سلیمانی کتابوں کے بارے میں پڑھنے لگا، مگر کافی دیر پڑھنے کے بعد بھی انیس کو کچھ پتہ نہ چل سکا تو اچانک انیس کو کچھ یاد آیا۔ سی سی ٹی وی، جب پورے گھر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں تو اس ڈائن کا چہرہ ضرور آیا ہوگا، اس طرح ہم اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، انیس نے سوچا اور لائبریری سے باہر چلا گیا۔ نہیں بھابھی، پوری حویلی میں پتہ کر لیا ہے، لیکن ثنا کہیں بھی نہیں ہے اور نہ کسی نوکر نے اس کو دیکھا، ثاقب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بتایا۔ تو پھر کہاں جا سکتی ہے یہ لڑکی؟ انور جی، رفعت آنسو صاف کرتے ہوئے انور سے بولی، کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا کہ الیان پر ایک ڈائن کا سایہ ہے؟ عروسہ نے کہا۔ 11:25 ہو گئے ہیں اور ثنا لاپتہ ہے، ہمیں کسی طرح بھی الیان کی شادی کروانی ہے، ورنہ اس ڈائن کا سایہ ہمارے الیان سے کبھی نہیں جائے گا، رفعت نے بے چینی سے کہا۔ تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہوگی کیا؟ عروسہ نے کہا۔ نہیں، یہ شادی ہوگی، رفعت نے آواز میں سختی لاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب بھابھی؟ دلہن تو گئی، اب کس سے؟ ثنا نے نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ ہم ابھی یہاں پر کسی ایسی لڑکی کو ڈھونڈیں گے جو بنا ماں باپ کے ہو اور اس کی شادی الیان سے کر دیں گی، رفعت نے کہا تو سب کو جھٹکا لگا۔ کیا مطلب تمہارا رفعت؟ انور نے کہا۔ مطلب آپ کو سمجھ آ گیا، بس جلدی سے لڑکی ڈھونڈیں، ہمارے پاس 30 منٹ ہیں۔
میں اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، رفعت نے کہا۔ مگر بھابھی، ثاقب کے بولنے سے پہلے رفعت نے اسے ٹوک دیا۔ اگر مگر کچھ نہیں، ہمیں لڑکی چاہیے۔ رفعت نے اتنا کہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ جی، دلہن کہاں ہیں؟ مجھے انہیں مہندی لگانی ہے، اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ دیکھو بیٹا، دلہن کو چھوڑو، تم کسی ایسی لڑکی کو جانتی ہو جس کے ماں باپ نہ ہوں؟ رفعت سیدھا اس کے پاس آ کر دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام کر بولی، جی آنٹی۔ وہ رفعت کا منہ تاکنے لگی۔ دیکھو، تم میرے سوال کا جواب دو، رفعت نے کہا۔ ہاں آنٹی، میری خالہ کی بیٹی حریم ہے، جس کے والدین بچپن میں ہی گزر گئے تھے، علینا نے کہا۔ کیا سچ میں؟ وہ کہاں ہے بیٹا؟ رفعت کے چہرے پہ امید کی کرن سی آ گئی۔ جی، نیچے ہی ہے وہ، چلو مجھے لے چلو، رفعت اتاولی ہو کر بولی۔ مگر سب نے بولنا چاہا، رفعت نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا اور علینا کو لے کر کمرے سے نکل گئی۔ علینا کو ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ عامل بابا اپنا کام نمٹا کر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہی تھے کہ تبھی اس نے دیکھا کہ ایک عورت دوسری طرف منہ کر کے کھڑی ہے۔ کون ہو تم؟ عامل نے کہا۔ عورت پیچھے کی طرف مڑی۔ ارے بیٹا، تم یہاں کوئی کام تھا کیا؟ عامل نے ایسے کہا جیسے وہ اس کو اچھی طرح جانتا ہو۔ کام تو ہے نا، تمہاری جان چاہیے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ عامل نے کہا۔ مطلب یہ، عورت نے اتنا کہہ کر بازو کھولے۔ اس کے ناخن لمبے کالے ہو گئے، اس کی آنکھیں سفید، پاؤں الٹے ہو گئے، بال ایک لمبی چوٹی میں تبدیل ہو گئے۔ تم ڈائن ہو؟ عامل کا جسم کانپنے لگا۔ عامل نے آنکھیں بند کر کے منتر پڑھنا شروع کیا۔ ڈائن نے اپنا ہاتھ آگے کیا، اس کے ناخن بے حد لمبے ہو گئے تھے اور وہ عامل کے پیٹ میں پیوست ہو گئے۔ پوری غار عامل کے چیخوں سے گونج اٹھی۔ دیکھو بیٹا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بیٹے کو بچا لو، ہمارے پاس وقت بے حد کم ہے، رفعت حریم کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ مگر آنٹی، آپ میری بات بھی تو سمجھیں، میں کیسے؟ کوئی بھی مجھے آ کے کہے کہ شادی کر لو تو میں کر لوں۔ حریم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رفعت کافی دیر سے اس کے سامنے روئے جا رہی تھی اور ایک ہی چیز کی رٹ لگا رہی تھی، میرے بیٹے سے شادی کر لو۔ دیکھو بیٹا، وقت بہت کم ہے، اگر آج 12 سے پہلے میرے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی تو اس کا زندہ رہنا ناممکن ہے، تم پلیز میرے بیٹے سے شادی کر لو، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ رفعت کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا اور وہ حریم کے سامنے گڑ گڑائے جا رہی تھی۔ حریم اور رفعت کے سوا کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں آپ کے بیٹے سے شادی کروں گی، حریم نے فیصلہ سنا دیا۔ سچ میں تم میرے بیٹے سے شادی کرو گی؟ رفعت کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ رفعت نے اپنے لیے دوبارہ پوچھا۔ ہاں آنٹی، اگر میری وجہ سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے تو میں ایسا ضرور کروں گی، حریم نے کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں تمہارا احسان کیسے اتاروں؟ ابھی وقت بہت کم ہے، میں نے ثنا کے لیے 3 لہنگے منگوائے تھے تاکہ کچھ مسئلہ ہو جائے، لہنگے میں تو کام آئیں۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں 5 منٹ میں آئی۔ وہ دلہن بنے بیٹھی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس طرح اچانک اس کی شادی ہو جائے گی۔ اس کے نکاح کو 3 گھنٹے ہو چکے تھے، کسی طرح اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ اس کی خالہ ریحانہ نے آ کر بویلا مچایا تھا، مگر ایک چیک نے اس کا منہ بند کر دیا تھا اور وہ جا چکی تھی اور علینا کو زبردستی ساتھ لے گئی تھی کہ نکاح کے وقت علیان کو کچھ بولنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ وہ بہت کچھ جاننا چاہتا تھا کہ ثنا کی جگہ حریم، مگر رفعت نے اسے نکاح کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ اس وقت حریم کے ساتھ کمرے میں سارہ اور عائشہ موجود تھیں، جنہیں خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کیا ہوا ہے۔ جی ہیلو، انیس سپیکنگ، انیس نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیے مسٹر انیس، میں انسپکٹر افتخار بول رہا ہوں، کیا میری حبیب سے بات ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ جی، میں ان کا بیٹا بول رہا ہوں، انیس قریشی، پاپا تو کسی کام کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں،
انیس نے جواب دیا، جی وہ کب تک آ جائیں گے؟ ہمیں ان سے کچھ ضروری کام تھا۔ افتخار صاحب نے پوچھا، جی پرسوں تک آ جائیں گے، خیریت ہے نا؟ انیس نے کہا، جی خیریت ہے، ہمارے پاس ایک ایسا کیس آیا ہے کہ ہم الجھ گئے ہیں، سوچا آپ کے ابو ایکس سائنٹسٹ ہیں تو بات کر لیتے ہیں۔ افتخار نے بتایا، جی ویسے سائنٹسٹ تو میں بھی ہوں، پاپا کی غیر ذمہ داری میں بھی سب نپٹا لیتا ہوں، آپ چاہیں تو مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ انیس ویسے تو ان سب کیسز سے دور رہتا، مگر اس بار اسے کچھ اور بھی شک تھا۔ ٹھیک ہے انیس صاحب، تو آج شام 5 بجے چائے پر ملتے ہیں، انسپکٹر افتخار نے کہا۔ اوکے سر، گڈ بائے، خدا حافظ، انیس نے جواب دیا۔ بھابھی، سارا کی آواز پر حریم سوچوں کی دنیا سے باہر آئی۔ جی، حریم نے کہا، کیا ہوا بھابھی، کہاں گم ہیں اتنی دیر؟ سارا نے سوال کیا۔ کہیں نہیں، حریم نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہو، اپنے دولہے جی کے انتظار میں کھوئی ہوئی ہیں، عائشہ نے شریر لہجے میں کہا۔ سارا نے عائشہ کو گھورا۔ سوچ رہی ہوں یہ سب کتنی جلدی ہو گیا نا؟ حریم نے یوں ہی کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں بھابھی، یہ بات تو ہے، ایک لڑکی کے کتنے ارمان ہوتے ہیں، کتنی خواہشیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ پر یہاں تو سب کچھ ایسے ہوا نا کہ کسی کی سمجھ میں کچھ ہی نہیں آیا۔ سارا نے ایک لمبا سانس لے کر کہا، ہاں بھابھی، پر آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ جس طرح چاہتی تھیں اس طرح شادی بھی ہوگی۔ عائشہ حریم کو بازوؤں میں سمیٹ کر دلاسا دیا۔ ہاں ضرور، حریم نے عائشہ کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اتنے میں کمرے کا ڈور کھلا اور رفعت اندر داخل ہوئی۔ کیسی ہو حریم بیٹا؟ رفعت نے عائشہ اور سارا کو اشارہ کیا، دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ رفعت نے دروازہ بند کر دیا اور حریم کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دیکھو حریم بیٹا، آج جو تم نے مجھ پر احسان کیا ہے نا، میں زندگی بھر نہیں بھلا پاؤں گی۔ تم نے آج میرے بیٹے کی جان بچائی ہے۔ سچ کہوں تو ایک پل کے لیے میں نے امید ہی چھوڑ دی تھی، مگر پھر خدا نے یہاں تم کو فرشتہ بنا کر بھیج دیا۔ دیکھو حریم، ہم آج 21 سال بعد یہاں صرف ایک بزنس ڈیل کے لیے آئے تھے، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہاں آ کر ہمارے ساتھ اتنا سب کچھ ہو جائے گا۔ میرے بیٹے کی زندگی میں ایک بہت بڑا سایہ تھا جو آج شادی کے بعد ہٹ گیا۔ میں جانتی ہوں بیٹا اس وقت تم پر کیا بیت رہی ہوگی۔ رفعت نے اتنا کہہ کر حریم کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیے۔ دیکھو بیٹا، میں تمہارے جنم دینے والی ماں تو نہیں ہوں، پر تم سے ایک وعدہ کرتی ہوں، میں تمہیں ایک ماں سے زیادہ پیار کروں گی۔ تمہیں کبھی میرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف ہو تم سب سے پہلے مجھے آ کر بتاؤ گی، ساس نہیں ماں سمجھ کے، بلکہ ایک دوست سمجھ کر۔ میں تم سے ایک وعدہ کرتی ہوں۔ حریم ابھی تک سر جھکائے بیٹھی تھی، کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی، یہ وعدہ ہے تم سے میرا حریم، اور امید ہے تم بھی ایک اچھی بیٹی بن کر دکھاؤ گی۔ حریم ابھی تک سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جی ماں، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی ساری امیدوں پر پورا اتروں گی، حریم نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب تم آرام کرو۔ رفعت نے اٹھ کر حریم کے سر کا بوسہ لیا اور چلی گئی۔